یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 تا 92 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ قال لا تثريب عليكم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس، بولے اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی آ پڑی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، سو آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اور اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے کیا کیا تھا جب کہ تم میں سمجھ نہ تھی؟ وہ بولے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے احسان کیا ہم پر، بے شک جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہم میں سے، اور ہم ہی خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج، اللہ تمہیں بخشے، تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ان آیات کے اندر مزید آگے بڑھا اور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے کہ والد نے ان کو یہ حکم دیا بھائیوں کو کہ وہ یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کریں، اور اس کے لیے انہوں نے تیسری مرتبہ مصر کا سفر اختیار کیا، کیونکہ بنیامین کا وہاں ہونا تو معلوم تھا۔ پہلی کوشش اس کی خلاصی کی کرنا تھی کہ کسی طرح عزیز مصر سے اس کو آزاد کرایا جائے، اور یوسف علیہ السلام کا وجود اگرچہ مصر میں معلوم نہیں تھا، مگر جب کسی کام کا ارادہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے تو پھر ساری تدبیریں بھی اور اسباب بھی اسی طرح ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تلاش اور ان کے بھائی کی تلاش کے لیے انہوں نے مصر کا سفر مناسب ہی تھا اور غلہ کی بھی ضرورت تھی، لیکن ان کے پاس کچھ سامان نہیں تھا جس سے وہ غلہ کو خرید سکتے،
البتہ کچھ ساز و سامان تھا جسے لے کر وہ مصر کی طرف چلے گئے اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اے بادشاہ مصر، ہم لاچار ہو گئے ہیں اور بے کس ہو گئے ہیں اور قحط کا زمانہ ہے، اب ہمارے پاس پیسہ نہیں، مال و متاع نہیں کہ جس سے ہم غلہ خرید سکیں، ہمارے گھر پر مصیبت آئی ہوئی ہے اور ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ ساز و سامان لے کر آئے ہیں جو کہ غلہ کی قیمت کے طور پر تو نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی وہ پوری قیمت بن سکتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رعایت کیجئے کہ اسی کو قبول کر لیجئے اور مزید جو ہم نہیں دے سکتے وہ ہم سے معاف کر دیجئے اور اپنی طرف سے صدقہ دیجئے کہ اللہ صدقہ دینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی یہ مسکینی، عاجزی اور انکساری دیکھی اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر اللہ کی طرف سے بھی اب تک جو ہے اپنے حالات بیان کرنے کی اجازت انہیں نہ تھی، لیکن اب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی اور حالات ایسے ہو گئے تو اب انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا مناسب سمجھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے جو پابندی تھی وہ اب ختم ہونے کی قریب تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام یہ فرمایا گیا کہ خط بھی لکھا تھا، اس موقع پر بھائیوں کو ایک خط دیا تھا کہ وہ میری طرف سے عزیز مصر کو پیش کر دیں، اور یہ اس خط کا تذکرہ تفسیر قرطبی اور مظہری میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرمایا گیا ہے کہ وہ خط تھا اور اس کا مضمون یہ تھا: من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، اور پھر میرے والد اسحاق علیہ السلام کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ خط بھائی لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کے طور پر یہ فرمایا، بھائیوں سے سوال کیا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جب کہ تم جہالت میں تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، برے بھلے کی سوچ اور انجام کی فکر سے تم غافل تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو وہ سب کے سب ششدر اور حیران رہ گئے کہ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کیا واسطہ، اور وہ یوسف علیہ السلام کا نام کیسے لے رہے ہیں۔ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ تھی کہ انہیں کوئی بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، کہیں یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر ذرا غور اور فکر کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا، اور مزید تحقیق کے لیے ان سے پھر سوال کیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی یوسف ہوں؟ یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی حقیقی ہے، اور اس لیے بھائی کا ذکر کر دیا کہ معلوم ہو جائے کہ میں نے ہی اس کو اپنے پاس روک لیا تھا، اور پھر انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جس دونوں بھائیوں کی تلاش کے لیے ان کے والد نے بھیجا ہے وہ دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں اور وہ اب آپ کو مل چکے ہیں۔ اور اس چیز کو کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور اب اس بات کو ظاہر کرنے کا بھی حکم دے دیا، فرمائے اللہ کی طرف سے یہ ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا، اور اللہ تعالی نے صبر اور تقوی کی دونوں صفتیں ہمیں عطا فرمائیں
جو کامیابی کی کنجی ہوا کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تکلیف کو راحت سے جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ یہ سن کر برادران دل کے اندر شرمندہ اور نادم ہوئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، آپ اسی کے مستحق تھے اور آپ اسی کے ہی سزاوار تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا اس میں ہماری خطا تھی۔ اپنی خطاؤں کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور وہ معترف ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم سے تمہارے مظالم کا کوئی انتقام نہیں لے گا، تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا، اللہ تمہاری بخشش کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور اس سے وہ یہاں تشریف لے آئیں گے، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ تاکہ سب مل کر ہم خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے شکر گزار بنیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات سے کیا اہم ہدایات حاصل ہوتی ہیں؟ فرمایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو بادشاہ مصر کے حوالے سے اپنی تعریف نہیں فرمائی بلکہ اس کو اللہ کا احسان فرمایا۔ اتنا طویل عرصہ تکالیف اور مصائب اور پریشانیوں کے اندر گزارنے کے بعد بھی فرمایا کہ اللہ نے صبر اور تقوی کی دولت ہمیں عطا فرمائی تھی اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم اس پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پچھلی ساری مصیبتیں دور کر دیں۔ تو فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی مصیبت دور کر دے تو اس کو گزشتہ مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کا ذکر کرنا چاہیے جو اب حاصل ہوا ہے۔ مصیبت سے نجات اور انعام الہی کے حصول کے بعد بھی پچھلی تکلیف اور مصیبت کو یاد کرتے رہنا اور اس کا تذکرہ کرتے رہنا یہ ناشکری ہے۔ پھر فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، جس قسم کے بھی حالات ہوں تقوی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنا، تکلیفوں پر صبر اور ثابت قدم رہنا، یہ دو صفتیں انسان کو ہر بلا اور مصیبت سے اور تکالیف سے نکال دیتی ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سے مواقعوں پر انہی دو صفتوں پر انسان کی فلاح اور کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بھائیوں نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا، معترف ہو گئے، تو یہ فرمایا کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تو انہیں سزا بھی دے سکتے تھے اور انہیں ملامت بھی کر سکتے تھے، لیکن کوئی ملامت والے الفاظ اختیار نہیں فرمائے، بلکہ معاف ہی نہیں کر دیا، بلکہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، ملامت تک نہیں فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔